بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے انتہائی لطف، فضل اور کرم کے طفیل آج ہمیں زندگی کا ایک اور دن نصیب ہوا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں اور ہر قسم کی جو ہم سے نافرمانیاں ہوئی ہیں ان پر رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آج کے اس دن میں خصوصی طور پر ہر کام ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ معاشی تنگی کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانیوں، مشکلات اور بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے کہ ہر وقت وہ اس سوچ، اس فکر اور اس کڑن میں ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے معاشی حالات جو ہے وہ صحیح ہو سکے، اس کی جو تنگی، اس کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو سکے، کیونکہ میں بھی اور آپ بھی اور دنیا کا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آج کے اس دور میں جس شخص کے پاس دولت ہے، جس شخص کے مالی حالات تنگ نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ راحت، چین اور سکون والی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے کہ جس کے زندگی کے حالات تنگ ہیں، رزق اس پر تنگ ہے، معاشی حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں، تو وہ شخص ایک تو اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اس کے بعد دن رات اس سوچ، اس فکر میں رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، جس محنت، دن رات کی محنت کرنے کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے، دن رات کی سوچ اور فکر کرنے کی وجہ سے اس کی صحت ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج کیسے کرا پائے گا؟ اب اس مشکل حال میں وہ قرض کا سہارا لیتا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ قرض لیتا ہے، تو یہاں تک کہ اس کا قرض بڑھتے بڑھتے اس کے سر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ قرض کی دلدل میں بالکل ہی پھنس جاتا ہے، اور اب نہ تو اس کے پاس اپنے گھر کا پہیہ چلانے کے لیے کوئی رستہ ہوتا ہے، اور نہ ہی قرض کی ادائیگی کے لیے اسے کسی قسم کا کوئی راہ دکھائی دیتی ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وسعت اور برکت والا حلال روزگار عطا فرمائے، جو کہ ہمارے لیے زندگی کی راحتیں اور سکون حاصل کرنے والا روزگار اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی آسان، نہایت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ یہ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز فجر اور نماز عصر کے فوراً بعد آپ اس عمل کو شروع کر لیں، جبکہ ظہر یعنی جمعہ کی نماز، مغرب
اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے نماز مکمل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی ساتھ میں لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے کہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت کوئی حاجت پیش آتی تو وہ 2 رکعت نماز نفل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے۔ ہم بھی صحابہ کرام کی نقل کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یہی گمان اور یہی یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری اس نقل کو اصل بنا کر ہماری دعاؤں کو بھی انشاءاللہ ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے۔ تو نفل نماز پڑھ لینے کے بعد یا فجر اور عصر کی نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 1 قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ اس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہر مرتبہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ 4 آیات پڑھ لیں تو 5ویں آیت پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ ایک اور آیت ہے قرآن حکیم کی، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اب 100 کی تعداد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے اہدنا الصراط المستقیم سے یہ سورہ ایک مرتبہ اس طرح سے مکمل کرنی ہے، پھر دوسری مرتبہ دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4 آیات پڑھنے کے بعد یہاں پر آپ نے پھر سے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب 100 کی تعداد اس آیت کے مکمل ہونے کے بعد آگے پھر آپ نے اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک سورہ فاتحہ کو مکمل اسی طرح سے 7 مرتبہ آپ نے pڑھنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ کی تعداد 7 مرتبہ اس طرح سے مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق میں وسعت اور برکت، اپنے قرض کی نجات کے لیے اور اپنے معاشی حالات معاشی تنگی اور پریشانی سے نجات کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی ایک نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن 5 نمازوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کسی اور دن میں بھی کسی بھی نماز کے بعد یا 5 نمازوں کے بعد کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن اگر جمعۃ المبارک کے دن کسی نماز کے بعد اور خاص کر کے جمعہ یا عصر کی نماز کے بعد ان دونوں نمازوں میں سے کسی نماز کے بعد اگر اس عمل کو کر لیا جائے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ کسی اور دن میں اور کسی اور نماز کے بعد کرنا چاہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے فجر اور عصر کے علاوہ باقی نمازوں کے بعد اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو یوں پڑھنا ہے کہ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک سورہ فاتحہ شروع سے لے کر یہاں تک پڑھ لیں تو یہاں پر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 کی تعداد میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اب 100 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے والضالین تک آپ نے سورہ فاتحہ ایک دفعہ مکمل کی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اسی طرح دوسری مرتبہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ تیسری چوتھی یہاں تک کہ 7 مرتبہ یوں ہی آپ نے سورہ فاتحہ اور 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اس کی 7 کی تعداد مکمل کر لینی ہے۔ جب یہ 7 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رزق کی تنگی اور محتاجی سے نجات اور اپنے مالی حالات کی بہتری کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔
انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے ایک تو رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائیں گے، اور دوسرا آپ کے ذمہ جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی میں بھی اللہ پاک آپ کے معاون و مددگار ہوں گے، اور آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ قرض کی ادا کرنے میں آپ کو سہولت اور آسانی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔